ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کری تھی کے پی کے کی گورنمنٹ. اب اس کے لیے خط لکھ کے باقاعدہ طور پہ گورنر نے کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پہ اجلاس کو سمن کریں. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مقتدرہ سے بات کر سکتا ہوں لیکن ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں البتہ ان کے ساتھ مقتدرہ ساتھ مل کے آئے تو میں بات کر سکتا ہوں. عمران خان کو بھی ایک وسیع بنیاد میثاق جمہوریت کرنا ہے. آج کریں گے، کل کریں گے، 10 سال بعد کریں گے، وہ یہ کرنا ہوگا. کیونکہ عمران خان جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو دوبارہ ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتی. وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے جنید اکبر کو آگے لایا جائے، لیکن ان کی وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے. اس لیے کہ جنید اکبر نے تو سوابی میں جلسہ کیا، اب صوبائی حکومت نے وہاں پہ وسائل نہیں پرووائڈ کیے. جنید اکبر کو کس نے نامینیٹ کیا؟ عمران خان نے. عمران خان کسی اور کو بھی نامینیٹ کر کے دیکھ لیں. یہ جو کرنٹ پی ٹی آئی بنی ہے نا، اس سرکل کو توڑ نہیں سکیں گے. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی یہ جو آپ امپورٹ کرنے لگے ہیں 300 میٹرک ٹن چینی، یہ 3 لاکھ میٹرک ٹن، تو انہوں نے کہا 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے اور اس پہ ڈیوٹی ختم نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی اچھی خبر ہے کہ چینی کے حوالے سے جو اس کی درآمد کے لیے ٹینڈر تھا حکومت نے منسوخ کر دیا ہے اور اب شاید وہ اتنی بڑی مقدار میں درآمد نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ اس کی ایکس میل قیمت بھی کم کر دی گئی، 165 روپے رکھی گئی ہے تاکہ ملک میں چینی کی قیمتوں کو کم لایا جا سکے. اس پہ بڑی تنقید کا سامنا تھا حکومت کو. دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سلمان راجہ کو جتنے غصے میں دیکھا گیا اس سے پہلے وہ کبھی اس غصے میں نہیں تھے. انہوں نے تادیبی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے عالیہ حمزہ کے خلاف اور لاہور کی میٹنگ کو خراب کرنے کا کریڈٹ ان کو دیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اختلافات ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے اور کیوں اتنا زیادہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تیسری اور اہم خبر ہے کہ گورنر کے پی کے جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے چیف منسٹر کے پی کے کو کہ جی جلدی سے اجلاس بلائیں تاکہ مخصوص نشستوں پر ارکان حلف اٹھا سکیں. اور مخصوص نشستوں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ارکان ہیں وہ زیادہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں بلکہ باقی جماعتوں کے ہیں، بلکہ سارے باقی جماعتوں کے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو اجازت مل گئی کہ وہ حلف لے سکیں اور ان کو ٹکٹ جاری کیے جا سکیں. اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے تو یہ جو گورنر صاحب نے خط لکھ دیا ہے، گورنر کے پی کے جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے جی چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور اس میں خط میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی جو آئین کے تحت ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں جو نو منتخب ریزرو سیٹس پہ نو منتخب ہوئے ہیں ارکان، ان کا اوتھ لیا جائے. تو حلف نامے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ سے بھی کہا کہ ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. پھر سپریم کورٹ کا چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو اب وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ تاکہ ارکان حلف نہ اٹھا سکیں. حلف اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تعداد بنتی ہے. پھر اس کے بعد سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں اور سینٹ الیکشن میں وہ لوگ ووٹنگ کریں گے اور اس میں سیٹیں ملیں گی. تو ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کری تھی کے پی کے کی گورنمنٹ. اب اس کے لیے خط لکھ کے باقاعدہ طور پہ گورنر نے کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پہ اجلاس کو سمن کریں. آپ کے خیال میں اب جلد اجلاس بلایا جائے گا؟ دیکھیے، گورنر اور چیف منسٹر کے اختلافات بہت واضح ہیں. حالانکہ یہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں، کزن بھی، رشتہ دار بھی لگتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں اہم پورٹ فولیو پہ پہنچ گئے ہیں ان کے اختلافات بڑے واضح ہیں. ہر دوسرے دن ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی سنا کہ یہ اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اختلافات کوئی اتنے سنجیدہ بھی نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہ ایک لیگل بیٹل ہے اور ساری جماعتوں کی اور ریاست پاکستان میرے خیال میں ان کی خواہش یہ ہے کہ سسٹم آگے چلے. اب وہ جن کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے وہ حلف لیں. 2 طرح کے خطرات ہیں، خدشات ہیں علی امین گنڈا پور کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نئے لوگ آتے ہیں اور وہ آزاد کہلاتے ہیں تو وہ ہوا میں معلق ہیں، وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کا جو اپنا منصب ہے وہ خطرے میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب سینٹ کے اندر ووٹ ڈالیں گے تو سینٹ میں بھی توازن بگڑے گا. پی ٹی آئی کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے مخالف ہونا چاہیے. تو ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کی جا رہی ہیں. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. ہم نے آپ دیکھیے کہ تاریخ کے بڑے بڑے فیصلے جو ایوانوں سے ہونے چاہیے تھے وہ
عدالتوں سے کرائے ہیں. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد والی ساری کارروائی آپ کو یاد ہے, بے تحاشا ایسے فیصلے ہیں جو ہمارے الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے تھے, ہمارے پارلیمان کو کرنے چاہیے تھے. پاناما از ون آف دیم. یہ عدالت کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ایوان میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے پاس جو سپیس ہے, یہ سپیس خود عدلیہ کو دے دیتے ہیں. پھر جب عدلیہ کا ایکٹیویزم ہوتا ہے تو پھر پھر کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے. لیکن یہ سیاستدانوں کی امیچورٹی بھی ہے نا, کہ ایک سیاسی ناپختگی کا ثبوت ہے. اگر آپ سیاسی طور پہ پختہ ہوں تو آپ اپنے معاملات کو حل کر سکیں, آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو معیوب نہ سمجھیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے, خان صاحب کہتے ہیں میں تو ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. کل بھی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مقتدرہ سے بات کر سکتا ہوں لیکن ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں البتہ ان کے ساتھ مقتدرہ ساتھ مل کے آئے تو میں بات کر سکتا ہوں. تو گویا وہ یہ ناپختگی ہے, یہ سیاسی ناپختگی جو ہے وہ 90s میں ہم نے دیکھی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. مگر پھر میثاق جمہوریت کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ بہت بڑا ڈاکومنٹ بنایا گیا, چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کے تحت طے کر لی گئی چیزیں کہ الیکشن کمشنر کیسے لگایا جائے گا, ایک دوسرے کی ٹانگیں کیسے ہم نہیں کھینچیں گے, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا, رولز آف گیم یعنی طے کر دیے گئے. یہی رولز آف گیم دوبارہ سے طے ہونے چاہیے سیاستدانوں کو آپس میں, اس کے بعد سے پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. عمران خان کو نہ دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اور نواز شریف کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ لڑتے یہ ہیں, فائدہ دوسرے اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. اور شاید جب یہ میثاق جمہوریت ہوا تبھی تحریک انصاف کا آئیڈیا کوائن کیا ہوگا, یہ میرا اندازہ ہے. عمران خان کو بھی ایک وسیع بنیاد میثاق جمہوریت کرنا ہے. آج کریں گے, کل کریں گے, 10 سال بعد کریں گے, وہ یہ کرنا ہوگا. کیونکہ عمران خان جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں, اسٹیبلشمنٹ تو دوبارہ ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتی. ان کی رہائی کا واحد طریقہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو انہیں سیاسی دھارے میں شامل کریں گی. لیکن اگر یہ سیاسی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اگر یہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومت میں آنا چاہتے ہیں, تو اب دوبارہ کوئی ان کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, ابھی خان صاحب کی بات ہو رہی تھی تو ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور کبھی وہ میں نے ان کو کورٹ میں دیکھا ہے, بڑے متحمل مزاج انٹلیکچوئل قسم کے لائر رہنما تھے. پہلے وہ نون لیگ کے حامی بھی تھے, اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور جتنے غصے سے, کوئی بات بھی سیدھے طرح نہیں کی, غصے سے کہا میں نوٹس جاری کروں گا, یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا, یہ شرمناک ٹویٹ ہے, ان کا کوئی کام نہیں بنتا. گویا وہ عالیہ حمزہ کا اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جو ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بلایا گیا. یہ کہا ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو علی امین گنڈا پور نے اور یہ پورا شو لگایا لاہور میں, اس شو میں مجھے بلایا نہیں گیا. اور کہا یہ گیا علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہ وہ مصروف ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے تو ان کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ میں مصروف ہوں, میں مصروف نہیں تھی. تو اس ٹویٹ پہ سلمان اکرم راجہ خود چلے گئے تھے اس پریس کانفرنس میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو گویا یہ جو اپنے ڈرٹی لانڈری ہے نا وہ چوک میں دھو رہے ہیں, اور وہ سارا بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے اختلافات اتنے اس حد تک بڑھ گئے ہیں, اور وہ ان جیسا معتدل مزاج آدمی بھی غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. اچھا, مصروف سے پہلے ایک بات سن لیں. عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے اور 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا ہم 90 دن کے اندر جوڈیشری ٹھیک ہو جائے گی, 80 دن کے اندر جو ہے بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی, زر مبادلات بوریاں بھر بھر کے ڈالر آنا شروع ہو جائے گا, ملک میں ایگریکلچر کا انقلاب آ جائے گا, انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جائے گی. اچھا, تو اب عمران خان اقتدار میں آ گئے اور 90 دن گزرنے والے ہیں. تو جو 91 ڈے تھا نا, 91 اس دن اخبار میں اشتہار ایک چھپا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا, اس پہ لکھا تھا ہم مصروف تھے. تو یہ اسی طرح. اچھا, لیکن لاہور والی صورتحال بہت دلچسپ صورتحال ہے. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص پہ عمران خان ہاتھ رکھتے ہیں نا, عمران خان یہ موجودہ جو کچھ پی ٹی آئی ہے اس سے دل میں خوش نہیں ہے. وہ اس سارے سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن سسٹم ٹوٹ نہیں رہا. وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے جنید اکبر کو آگے لایا جائے, لیکن ان کی وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے, اس لیے کہ جنید اکبر نے تو سوابی میں جلسہ کیا, اب صوبائی حکومت نے وہاں پہ وسائل نہیں پرووائڈ کیے, تو جنید اکبر وہاں فیل ہو گئے. علی امین گنڈا پور کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں تو وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اسی طرح عمران خان نے عالیہ حمزہ کو پنجاب کی قیادت دی تھی, بڑی اچھی بات ہے, وہ بیچاری نے محنت بھی کی ہوگی. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے انہیں انوائٹ ہی نہیں کیا.
شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ان کی جو چیٹ ہوئی اس کی آڈیوز بھی لیک ہوئے. اس میں شیخ وقاص اکرم بھی بیچاری کو بہت بری طرح ڈانٹ رہے ہیں. انہوں نے وہ جو شیخ وقاص اکرم کا کوئی میسج تھا وہ انہوں نے پبلک کر دیا یا کسی دوسرے گروپ میں شیئر کر دیا. تو شیخ وقاص اکرم اس پہ بڑے سخت برہم ہوئے کہ لیکن عالیہ حمزہ کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ اپنی طور پہ پنجاب کی صدر ہیں اور پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ, اتنا سارے میڈیا پہ ایکٹیویٹی, اور ان کو پوچھا ہی نہیں گیا. عالیہ حمزہ کا قصور یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے وفادار ہیں یا نہیں. ان کو اس وقت نامینیٹ کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے. جنید اکبر کو کس نے نامینیٹ کیا؟ عمران خان نے. عمران خان کسی اور کو بھی نامینیٹ کر کے دیکھ لیں. یہ جو کرنٹ پی ٹی آئی بنی ہے نا, اس سرکل کو توڑ نہیں سکیں گے. اب مجھے بتائیں جی, چینی اسکینڈل کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے. بس جی, چینی اسکینڈل کا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے, بلکہ حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا. یہ ان کی اتنی نہلی تھی, لیکن اب انہوں نے جناب کل میٹنگ کی ہے چینی کی جو چینی کے ملز ہیں ان سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی ایکس مل قیمت جو ہے وہ 165 روپے رکھی جائے. یہی خدشہ تھا کہ پاکستان بھر میں چینی کی قیمت مزید بڑھتی جائے گی. ابھی بھی 200 روپے ہو چکی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ جو ملز ہیں وہ یعنی ہول سیل ریٹ پہ ملز جو ہے وہ 165 روپے کریں گی. ظاہر ہے 10-15 روپے اوپر مہنگی ہوگی اور وہ مارکیٹ میں 180 تک بکے گی, جو 180 سے کم یا 180 تک. تو وہ طے کیا گیا. دوسرا, آئی ایم ایف نے کہا کہ جی یہ جو آپ امپورٹ کرنے لگے ہیں 300 میٹرک ٹن چینی, یہ 3 لاکھ میٹرک ٹن, تو انہوں نے کہا 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے اور اس پہ ڈیوٹی ختم نہیں کر سکتے. ڈیوٹیاں تو امپورٹ کرنے والی ہر چیز پہ آپ لگا رہے ہیں, تو اس پہ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا. تو اب حکومت نے وہ اپنا ٹینڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا. اب ٹینڈر نیا کر رہے ہیں جی 50,000 میٹرک ٹن کا, اور وہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی 1/6 اماؤنٹ ہے. تو گویا لگ رہا ہے کہ چینی بحران پر عوامی تنقید کے بعد حکومت جو ہے وہ کچھ فائنلی میئر لینے پہ آمادہ ہوئی ہے. ایک آخری میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جو منافع خور ہوتے ہیں نا, ان کے کارٹل بنے ہوئے ہیں. ان کے لوگ ہی طاقتور اداروں میں ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہی ایوان میں ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہی بیوروکریسی میں ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہی شوگر مل مالکان ہوتے ہیں. تو یہ مل کے کھیلتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ حکومت پہ پریشر ہوا ہے, لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو یہ آپ کی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے. یہ بھی امکان ہے کہ جب چینی باہر سے نہیں لانے دی گئی تو چینی کی قلت کریٹ کر دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد پرائس جتنی مرضی بڑھائے. جو لوگ 200 سے ڈر رہے ہیں, یو نیور نو کہ یہ 250 تک پہنچ جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن فی الوقت اسی پہ بات ختم کرتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.